اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلی پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی علی پکارو الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسن وجمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرا احمد دعا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا انجار کی آمد مرحبا دوستو آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معتبر اور مقدس دن ہے اچھی طرح یہ علم تھا ہمیں کہ آج دوستوں کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے میلاد کے جلوس ہوتے ہیں دیگر بہت ساری چیزیں لوگوں کو کرنی ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ دوستوں نے گھروں میں لنگر کا بندوبست کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ تجربہ آج اس لیے کیا ہے کہ میں اب یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ میلاد کا دن خاص وہ بھی ہمارے ہاں شوگر میلے کی نظر ہونے لگ گیا ہے بچے نوجوان وہ بڑا اچھا کرتے ہیں ماڈل بناتے ہیں لنگر پکاتے ہیں کھاتے کھلاتے ہیں لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ وضو کر کے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں جو ضروری کام ہے اور وہ مساجد میں حضور کی سیرت طیبہ نبی پاک کے احوال شریفہ اس کی طرف جو مین چیز ہے اس دن کی اس سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال ہی 12 ربیع الاول کو زور تاثر محفل میلاد کی جائے مجھے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ دوست نہیں پہنچ سکتے نہ 11 کو نہ 12 کو بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں نے جھنڈیاں لگانی ہوتی ہیں دوستو یاد رکھو اگر پیغام پیچھے رہ گیا نا پیغام تو باقی سارے کام ہم نے کر بھی دیے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے وہ بچے جو جھنڈیاں لگاتے ہیں تھوڑے سیانے ہوتے ہیں نا تو کسی اور مولوی کی بات سن کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں سمجھتے ہیں تو کھینچ ہی رہتے ہیں سارے کو جھنڈے ہی لواندے رہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی بات نہیں سنتے غور نہیں کرتے وقت نہیں دیتے
اور پھر بعد میں ہم جو ہے وہ الزام دوسروں کو دیتے ہیں. تو میلاد پہ محفل میلاد کی زیادہ ضرورت ہے. میلاد پہ محفل میلاد کی میرے دوست یاد رکھیے گا، محفل میں سارا اثر نہ بھی نہ ہو بندے پہ، ساری باتیں اثر نہ بھی کریں، پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں دل میں ایسی بیٹھ ضرور جاتی ہیں جو انسان کے فائدے کا باعث بن جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ سے ڈر گیا تو اللہ تیرے پچھلے معاف کر دے گا. تو ہمارے کئی دفعہ محفل میں ایسا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوف طاری ہوتا ہے اور چند منٹ کے آنسو آتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بڑے پسند ہیں. حضور نے فرمایا جو ایک بار اللہ سے ڈر گیا اس کے گناہ یوں گر جائیں گے جس طرح سوکھے ہوئے درخت کے پتے گرا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہوا، حضور تشریف لائے، محفل میلاد منانا باعث سعادت ہے. یہ ساری باتیں ہو چکی. میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ایک اور بھی ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ماں کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، جس طرح بال بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح میرے دوستو رسول پاک کے بھی کچھ حق ہیں، نبی پاک کے کچھ حق ہیں. حضرت قاضی محمد ایاز مالکی قدرسی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہوئے، انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. وہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب نبی پاک کے حقوق بیان کرنے کے لیے لکھی ہے. حضور کے حقوق ہیں امت پر. میرے رسول پاک نے سارا حق ادا کیا. جس طرح نبی کے حقوق ہوتے ہیں اس طرح امتی کے بھی حق ہوتے ہیں. حضور نے اپنی امت کے سارے حق ادا کیے، تبلیغ کی، اس کے لیے پتھر کھائے. موبائل فون بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ کو پتہ ہے نا فون نہیں بھی آنا تو پھر بھی بند کر دیں، آپ کی مہربانی، کم از کم سائلنٹ ضرور کر دیں. بچ جاتا ہے نا تو پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے کم از کم اتنا ہی کہ ہے کس کا، تو مہربانی کریں. نبی پاک نے پورے حقوق ادا کیے اور ان حقوق کو ادا کر کے حجت الوداع کے موقع پر آپ جو حضور نے حج فرمایا اس میں جو آخری خطبہ دیا جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، تو انہیں ہر شخص کی قسمت میں ہے عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی اور چمن دہر و انداز اخوت لکھی. میرے آقا تو نے سب ہی کے لیے محبت لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا، اس میں حضور نے 1,44,000 کا مجمع تھا، اس مجمع کو گواہ بنایا حضور نے. اور نبی کریم نے فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ میں نے تمہارے حق ادا کر دیے، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، میں نے احد میں اپنے دانت شہید کرائے ہیں، میری بیٹی اس کار میں شہید ہو گئی ہے، میں نے اس رستے میں 3 سال کی قید کاٹی ہے، میرے رستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں، میں نے پورے دکھ سہ کے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں اللہ کی دعوت دینے آیا تھا اور میں رکا نہیں، تھکا نہیں، میں چلتا رہا، تمہیں دعوت دیتا رہا. میرے امتیوں بتاؤ میں نے حق پورا ادا کر دیا؟ لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، تڑپ رہے ہیں، کہتے ہیں سونیا بڑا بڑا کرم فرمایا، آقا بڑی مہربانی فرمائی. حضور حد ہو گئی، خدا کا پیغام روحوں تک اتر گیا. جب لوگوں نے یہ گواہی دی تو رسول پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے میری گواہی دے رہے ہیں. اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، مولا تو گواہ ہو جا. حضور نے امت کے حق ادا کیے. میرے دوستو محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، محبت بڑے امتحان مانگتی ہے. بڑے نبی پاک علیہ السلام نے امت سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، پھر ساری راتیں رو رو کے گزار دی. محبت تھی نا، ساری راتیں رو رو کے گزار دی، سارے دن امت کے لیے گزار دیے. دعویٰ آسان ہے، نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح حضور نے حق پورا ادا کیا.
اسی طرح امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ پورا حق ادا کرے، پورا حضور کے حقوق پورے ادا کرے، نبی پاک علیہ السلام کے ہر حق کی حفاظت کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد مجلس شورا بنائی 6 آدمیوں کی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 6 آدمیوں کی شورا بنائی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کس میرٹ پہ شورا بنائی ہے، پڑھے لکھے زیادہ ہیں، زیرت زیادہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بنیاد پہ بنائی ہے کہ میرے رسول ان سے ہمیشہ راضی رہے ہیں۔ حضور راضی تھے، انہوں نے نبی پاک کے حق پورے ادا کیے، حضور ان سے راضی تھے، اس بنیاد پر شورا بنائی ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے امت کے حق میں بہتر کریں گے۔ تو میرے دوستوں، نبی پاک کے بھی حق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے حضور پہ ایمان لانا۔ یہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا الحمدللہ نعرے لگانا بڑا شوق ہے، میں بھی لگاتا ہوں جب موقع آتا ہے، تو وہ اچھی بات ہے، لیکن جو درس ہے بہرحال وہ بھی ایک ضروری چیز ہے اور سب سے ضروری چیز ہے۔ پہلا حق ہے حضور پہ ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب کلمہ پڑھنا نہیں، میں نے کہا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا اسے حق اور سچ سمجھنا، جو زبان رسالت سے نکل گیا اسے حق اور حضرت سراقہ بن مالک کو میرے رسول پاک نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، کسرا کا بادشاہ، اس کے کنگن حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے، وقت گزرا، حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، جناب عمر کا زمانہ تھا، ایک جنگ لڑنے کے لیے مسلمان گئے تو کافروں نے چاروں طرف سے اونچی اونچی دیواریں تھی، لکڑی کا بہت بڑا دروازہ تھا، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ اب اندر سے جا کے کیسے کوئی دروازہ کھولے اور ان کو باہر نکالے، قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس طرح کرو، منجنیق ہوتی تھی، منجنیق کا پتہ ہے آپ کو؟ وہ نا بہت بڑی منجنیق، جس طرح گلیل نہیں ہوتی تھی اس طرح بہت بڑی، اس میں پتھر رکھ کے نا کھینچتے تھے اور پھر پھینکتے تھے، اس زمانے کی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے مجھے منجنیق میں رکھ کے پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری کوئی ہڈی بجے گی تو دروازہ کھولے گا، اتنی زور سے جائے گا تو لگے گا مر جائے گا، کوئی ہڈی بچے گی؟ آپ فرمانے لگے میں نے کوئی نہیں مرنا، عرش پرستے بانگا ملیا مکے پہ گئے شور، بلے شاہ شاہ کوئی نہیں مرنا ہے، مار کے آئی کوئی گھوڑ، میں نے نہیں مرنا۔ کہا کیوں؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا کسرا کے کنگن آئے گے تو برقع بھی آئے نہیں، ابھی کسرا کے کنگن آئے نہیں، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج پلٹ سکتا ہے، میرے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ابھی آئے نہیں، لہذا میں ابھی مروں گا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسی کا بیان چنگا تھوڑی سی اس کی آواز تھوڑی سی مائک کی نا کم کر دو، تھوڑی شوگر آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا صحابہ علیہم رضوان اس کو مان گئے، ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دل و جان سے تسلیم کیا۔ پہلی بات ہے حضور پہ ایمان لانا، جو حضور فرما دے اس کو ایک صحابی سے، شاید میں نے پہلے بھی ایک صحابی سے حضور نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کی بات نہیں ماننی، ایک صحابی کی بات ہے، جا کے میرا نام لا کے کہا نہ گل دس چڑیا، ایک کی بات ہے، اس کو مخصوص کہا ہے جی، مخصوص۔ وہ کبھی کبھی سی ڈی کیبل پہ چلا دیتے ہیں نا دوست۔ صبح میں مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑی تقریر سننا تھی پر میں ہوں سی ڈی سن لیں، میں کہہ رہا تو نقصان ہو گیا تو میں پھر میں آنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کی بات نہیں ماننی بلکہ جو کہے الٹ کرنا ہے، وہ مخصوص آدمی کے لیے حکم ہے۔ اب وہ صحابی اس بات کے اوپر ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے، چھت پہ کھڑے تھے، چھت کی منڈیر بھی کوئی نہیں تھی، بنیرے بھی کوئی نہیں تھے۔ بیوی کہنے لگی پیچھے نہ پیر کرنا گر جائے گا، کہنے لگا تیری تو ماننی نہیں نا، وہ کہنے لگی حد ہو گئی یار، پیچھے دیوار کوئی نہیں گر جائے، کہنے لگا تیری نہیں ماننی، پیر پیچھے کیا گر گئے، ایک ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹ گئی۔
اب زمانہ نہیں تھا، نہ آپریشن ہوتے تھے، نہ کوئی اور بات ہوتی تھی، ٹانگ ایک چھوٹی ہو گئی ایک بڑی ہو گئی، چلتے ہیں تو لنگڑا کے بی بی کہتے تھے کہ کیسا نادان ہے تو میں نے تجھے کہا پیچھے نہ ہونا، کہا حضور نے فرمایا بی بی کی نہیں ماننی، لہذا میں نہیں تیری مان سکتا، حضور نے جو فرما دیا مجھے، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ وہ کہنے لگی حکمت، کہنے لگا حکمتوں کو چھوڑ، جو حضور کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 26 سال گزر گئے اس واقعہ کو۔ 26 سال کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا۔ میرا گھر حضرت عثمان کے گھر کے قریب تھا۔ مصر کے منافق جو حضرت عثمان کو شہید کرنے آئے، انہوں نے جو قریب قریب گھر تھے ان گھروں کا پر قبضہ کیا اور قریب قریب گھروں کے لوگوں کو زبردستی تلوار پر گھروں سے نکالا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی، ان کے بچے اغوا کیے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کرنے میں مدد نہ کی تو تمہارے بچے قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے بھی انہوں نے پکڑا اور جب لے کر کے وہ باہر جانے لگے تو میری ٹانگ لگڑی تھی، مجھے دھکا دے کے انہوں نے اندر پھینکا، میری زبان پہ درود جاری ہو گیا۔ میں نے کہا سونیا کمال ہو گئی، اگر آج ٹانگ ٹھیک ہوتی، عثمان کے قتل میں شریک ہو جاتا، دنیا بھی تباہ ہو جاتی، میری آخرت بھی تباہ ہو جاتی۔ قربان جاؤں، میں تیری زبان کو مانا ہوں تو اللہ نے میری دنیا اور آخرت بچا لی ہے۔ صحابہ کا یہ اعتماد تھا حضور کی زبان۔ ہمیں حدیث سنائی جاتی ہے نا تو ہم اس کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، مندے بولی حدیث سنائی جاتی ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور جو فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو مان لو، یہ بات نہیں کرتے۔ یہ اعتماد جب تک پیدا نہیں کرتے ہم، نبی پاک کا پہلا حق ہے حضور پر اور دوسرا حق ہے نبی پاک کی تعظیم کرنا، حضور کی عزت کرنا، قدر کرنا، احترام کرنا۔ صحابہ نبی پاک کا ذکر کرتے تھے نا تو کہتے ہیں تذکرہ کرتے وقت بھی آنکھیں جھکا لیتے تھے، ذکر کرتے وقت بھی آنکھیں جھکا لیتے، نبی پاک کی نسبتوں کی بھی عزت کرتے تھے، حضور کی نسبتوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ دیکھیے نا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ، امیر المومنین فی الحدیث، حضرت ابو ہریرہ جناب امام حسین کے پیر صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ بزرگ آدمی ہیں، میں جوان ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تو نبی پاک کی نسبت کا ادب کر رہا ہوں، حضور کی نسبت کا ادب کر۔ ہمارے استاد گرامی، ہم ساتھ تھے تو ایک جگہ پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مولوی صاحب نے جماعت کرائی، تو دیہاتوں کے امام اکثر تجوید سے قرآن نہیں پڑھے ہوتے تو کئی دفعہ وہ ٹھیک نہیں پڑھتے، تو ہمارے ایک دوست نے کہہ دیا مولوی صاحب آپ کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو استاد فرمانے کہ بیٹا اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، اکیلے بلاتا تو گزارش کرتا کہ جناب اگر بہتر سمجھے تو ذرا اس کو ٹھیک کر لیں، طریقہ درست نہیں کا حضور یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو آپ فرمانے لگے میں بندے کی قدر کی بات نہیں کر رہا، وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ مصلی اس کی نسبت رسول پاک کے ساتھ ہے، لہذا میں ادب کرتا ہوں۔ مصلی رسول، ممبر رسول کا ادب ہے، بندے کا ادب نہیں میں کرنے کو کہہ رہا۔ تو میرے عزیزوں، نبی پاک کی حد درجے تعظیم، لیکن نا صحابہ حضور کے در دولت پہ آتے ہیں تو پورے کے ساتھ دروازہ ٹچ کرتے ہیں، ایک بار دوبارہ نہیں کٹکھٹاتے، کہتے ہیں ادب ہے، حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور اتنی تعظیم کرتے ہیں حضور کی، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ نبی کا پیشاب تک پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں سونیا دل نہیں کیا تھا آپ کا بول مبارک ہم کسی گندی جگہ ڈالتے، ہم نے اس کو بھی عزت دینا مناسب سمجھا ہے۔ تعظیم اس درجے کی، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی اونچا آ کے بولتا تھا تو آپ فرماتے تھے میں گردن اڑا دوں گا جو مصطفیٰ کے مزار انور کے قریب اونچی آواز نکالے، خبردار، تعظیم ہے در رسالت مآب۔ میرے دوستو، اس لیے دوسرا، آج ہم کوئی یورپ والا گستاخی کرتا ہے تو روڈ بلاک، املاک ضائع، شور ہو رہا ہے اتنا، لیکن نبی پاک کا نام اخبار پہ لکھا ہے، روز پیروں میں پڑی ہوتی ہے، کتابیں روز پڑھی ہوتی ہیں، اس وقت کہاں جاتی ہے ناموس رسالت کا مسئلہ؟ تو یہ حق ہے رسول پاک کا کہ حضور کی تعظیم کی جائے، عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ اور تیسرا نبی پاک کا حق یہ ہے کہ رسول پاک پر درود پڑھا جائے، حضور پر
درود حضرت سعید بن زید نے کہا سونیا کتنا پڑھوں؟ میں نے دن کے 4 حصے کیے ہیں، 3 حصے باقی کے وظیفے، فرض نماز، کھانا پینا، سونا جاگنا، اس کے علاوہ جو باقی دن بچتا ہے 4 حصے کیے ہیں، یا رسول اللہ 1 حصہ میں درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے باقی کے ذکر کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا حضور آدھا دن درود آدھا دن باقی کام، فرمایا زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ حضور 3 حصے درود 1 حصہ باقی کام، فرمایا زیادہ کر لے۔ حضور نے فرمایا زیادہ کر لے۔ حضرت سعید بن زید نے کہا سونیا میں سارا دن ہی درود پڑھوں گا، فرمایا تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی، تیری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ تو حضور پر درود پڑھنا، نبی کریم کی بارگاہ میں درود پڑھنا، یہ حضور کا حق ہے۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا محمد آمش رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا، رستے میں دوران سفر ہی میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا، رات کا سناٹا تھا، میں بڑا پریشان ہوا، اب میں کیا کروں، مسافر ہوں، گھوڑے پہ سفر تھا، اب یہاں میں کس کو تلاش کروں؟ کہتے ہیں حج کا سفر تھا، تھوڑی دیر گزری، چراغ روشن کر کے جب میں نے پردہ ہٹایا تو میرے والد کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا۔ کہتے ہیں 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا یا تو ابا جی کو کوئی بڑی سخت بیماری ہے جس کی وجہ سے رنگ بدل گیا، یا ان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، کیسے جنازہ پڑھوں؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں سویا، میری آنکھ لگی تو مجھے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ درود پاک پڑھیے گا، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور انداز یہ ہے کہ نبی کریم آ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، حضور صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور تشریف لائے السلام علیکم کے علاوہ سونے نے کوئی بات نہ کی، توجہ ہے آپ کی؟ سونے نے السلام علیکم کا کوئی بات نہ کی، میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ید اللہ والا ہاتھ چہرے پہ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول کریم نے ہاتھ پھیرا تو چہرہ چمک اٹھا، دمک اٹھا، حسن پھیل گیا۔ فرماتے ہیں میں پیچھے دوڑا، میں نے کہا بڑی کرم نوازی فرمائی حبیب، حضور بڑی مہربانی فرمائی، یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا تیرا باپ دن رات مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، تیرا والد دن رات درود پڑھتا تھا تو میں نے آنا تو تھا۔ اور فرمایا فکر نہ کرنا، ابھی تھوڑی دیر میں سورج نکلے گا، روشنی ہوگی، تو فرمایا ایک فوج آئے گی، بندوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی، جو آ کے تیرے باپ کا جنازہ پڑھے گی۔ تو میں نے کہا سونیا میری طرف توجہ کوئی نہیں فرمائی، صرف سلام ہی لی ہے، میری طرف توجہ نہیں فرمائی، سلام لی ہے۔ حضور مسکرا کے کہنے لگے تو کون سا جم کے درود پڑھتا ہے، تو کون سا جم کے درود پڑھتا ہے، تو بھی پڑھا کر تیرے اوپر بھی کرم ہو جائے گا، تو بھی پڑھا کر تیرے اوپر بھی، نہیں سمجھے بات آپ، تو بھی تیرے اوپر بھی روشنی پڑھنا چاہیے۔ کتنا جی جب سیدھی آئی ہے انہوں جو ٹائم لگ جائے نہ، ٹائم نکال کے وضو کر کے باقاعدہ بیٹھ کے، ہمارے بزرگ ہیں علامہ منظور احمد فیضی صاحب، احمد پور شرقیہ میں ہوتے تھے، وہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے۔ وہ کہتے ہیں تحریک ختم نبوت چلی نا، تو اس تحریک کے اندر سارے لوگ اکٹھے گرفتار ہوئے، اپنے بھی بیگانے بھی۔ کہتے ہیں ایک مولوی جس کا چہرہ بڑا مکروہ تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ جیل میں، ختم نبوت میں گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا۔ تو مجھے کہنے لگا تم جو امام احمد رضا کے ماننے والے ہو، تمہارے چہرے بڑے حسین ہیں، کون سی کریم لگاتے ہو؟ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کون سی کریم لگاتے ہو؟ میں نے کہا سویرے میں بتاتا ہوں تمہیں، وہ تم بھی لگا لینا، سویرے سویرے لگاتے ہیں نا کریم وغیرہ، خیر آج کل تو لڑکے سوتے وقت لگاتے ہیں۔ کہا کہ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں تم بھی لگا لینا۔
کہا ٹھیک ہے بتلاؤ. تو فرماتے ہیں سویرے سحری کا وقت ہوا, میں نے کہا اٹھ وضو کر. اس نے وضو کیا تو میں نے کہا چل مدینے کی طرف منہ کر کے درود پڑھنا شروع کر. مدینے کی طرف منہ کر کے درود پڑھنا شروع کر دے. جو حضور پہ درود پڑھتا ہے اس کا چہرہ بھی چمک جاتا ہے, اللہ اس کی روح کو بھی چمکدار بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے. درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے, جم کے پڑھنا چاہیے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے 10 رحمتیں. تیرا بندہ دریا الہی ہر دم مانگتا ہے تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے. کنا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاتا ہے میرا. تو حضور فرماتے ہیں تو ایک بار درود پڑھ اللہ 10 رحمتیں فرمائے گا, اور تو 10 بار درود پڑھ 100 رحمتیں, تو 100 بار درود پڑھ 1000 رحمتیں. اور نبی پاک نے فرمایا جو 1000 بار درود پڑھے گا اللہ اس کی پیشانی پر قیامت والے دن لکھ دے گا. اس سے کوئی بندہ حساب نہ لے, میں نے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا. اس کو چھٹی ہے جو 1000 بار درود شریف پڑھتا ہے. جو 1000 بار درود پڑھے اس کو بغیر حساب کتاب معافی ہو جائے گا. اور ضروری نہیں کہ آپ لبا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی جلدی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. درود زیادہ پڑھا کریں اور پیار سے پڑھا کریں اور وضو کر کے پڑھا کریں اور مسواک کر کے پڑھا کریں, خوشبو لگا کے پڑھا کریں. اور امام صاحب نے لکھا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درود پڑھتے کیف طاری ہوتا ہے, کیف میں آنکھیں بند ہوتی ہیں, جب کھولتی ہیں تو سامنے بددعا چہرے کی زیارت نصیب ہوتی ہے. درود پڑھتے پڑھتے آنکھ بند ہوتی ہے, جب کھلتی ہے تو حضور کی درود پڑھ. اور دوسرا چوتھا کہ نبی پاک کی نسبتوں کا ادب کرو, حضور کی نسبتوں کا ادب, صحابہ کا ادب, اہل بیت کا ادب, حضور کے گھرانے کا ادب, سید کا ادب, دین کے عالم کا ادب, شیخ کا ادب, جس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہو اس کا ادب, نبی پاک کی جس چیز سے نسبت ہو جائے اس کا ادب, حضور کی نسبتوں کا ادب کرو. اور پانچواں میرے دوستو حق یہ ہے میرے رسول پاک کیا کہ نبی پاک کے دین کی نصرت کرو, دین کی مدد کرو, جہاں تک ہو سکے دین کی نوکری کرو, جہاں تک ممکن ہو. میں آپ کو بتاؤں تنقید کے دروازے کھل گئے ہیں, دور بڑا عجیب ہے. میری طرف دیکھیے گا, انہوں بھی ٹپ ٹائم نہ کڑکانے شروع کر دینے تو انہوں نہیں پتا بھی دوپہرے بھی بھوک ٹائم نہ لگتی ہے تو تسی اجے ٹپ شپ نہ لاؤ. لنگر شریف اثر کے بعد دینا ہے نماز پڑھ کے. تہاڈی مہربانی سانو سنیاں نو دیکھ کے بدنام کیتا ہے روٹی کھان کے. رات میں نامی جگہ پہ گیا, صبح گئے نامی جگہ, کل سے لے کر فجر کے وقت نامی تقریر تھی میری فجر کے وقت. میں کچھ ساتھیوں کو شغل نہ کیا, میں کہا میں نہیں آ سکتا, فجر ڈھک لو نہ, کہیں سمجھے بھی منظور. تو میں نے کہنے لگا جی روٹی, میں کیا بس کرو کھوا مارنا چاہیے. تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں توجہ کریں. میں آپ سے ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں, اس لیے یہاں آپ کا توجہ کرنا بڑا ضروری ہے. دین کی مدد میرے دوستو, میرا یہ تجربہ ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو سچی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان گناہگار ضرور ہے, غدار نہیں ہے. بڑا برا آدمی ہونا اس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے, بڑا برا. ہم تنقید کرتے ہیں میں نے ایک بندہ کہتا ہے مولوی پیسے لیتے ہیں, میں کیا شکر کرو آ تو جانے ہیں, کوئی بات تو کر رہا ہے نا دین کی, شکر کرو اللہ کا, کوئی کر تو رہا ہے نا. تھوڑا سا نا میں منت کر رہا ہوں باپ کی, یہ میں منت کر رہا ہوں, جو کام کرنے والا ہے نا اس پہ تنقید چھوڑ دیں.
وہ کوئی بھی ہے، چاہے آپ کی مسجد کا امام ہے، دین کے کام کی خدا بچوں نے قرآن حدیث پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے جی، لوگ تنقید کرتے ہیں، ملوانے ہیں، فلانے ہیں، روٹیاں توڑتے ہیں، یہ ہے وہ حلوا خور۔ اللہ کو سلام، یہ تنقید چھوڑ دیں، تھوڑی حوصلہ افزائی کریں، دینداروں کو عزت دینا شروع کریں تاکہ دین کی مدد ہونی شروع ہو جائے۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، دین کے عالم ختم ہو گئے، شہروں کا شہر میں گھوم کے آتا ہوں، عالم دین ہی کوئی نہیں، کوئی باقاعدہ سند یافتہ عالم نہیں۔ میرے دوستو مہربانی کریں اور دین کی مدد کریں جہاں تک ہو سکے، مدد کریں۔ آپ 10 روپے نکال کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو کریں۔ آپ ایک بندے کو نماز کی دعوت، یہ حق ہے نبی پاک کا، آپ پر حق ہے۔ جس دین کے لیے میرے رسول نے پتھر کھائے اور جس دین کے لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے اور جس دین کے لیے تڑپتے رہے، اللہ کی قسم مسجدیں بڑی ہیں پر بے آباد ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا پر بے آباد ہے۔ 5 کنال کا مدرسہ میں نے تعمیر شدہ دیکھا، 14 بچے پڑھ گئے۔ 5 کنال کا مدرسہ، 14 بچے، قسم اللہ کی، دین نبی دا باندھ یتیمہ روے تے کو لاوے، میں تب کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ بڑی تکلیف ہو گئی، بڑی تکلیف، بڑا درد ہے، بڑا افسوس ہے، بڑی دقت ہے۔ اور اگر آپ کوشش کریں، الحمدللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ کسی دوست کو پیار سے دین کی بات بتائی جائے وہ ضرور اثر کرتا ہے، وہ ضرور اثر کرتا ہے۔ آپ بتاتے ہی نہیں، آپ کہتے ہی نہیں، تھوڑا سا دین کا تعلق۔ سنو ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کرنے کی طرف آؤں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں جہاد کر رہا تھا ملک شام کے علاقے میں، تو بڑے حملے کے لیے فتح کیے لیکن فتح نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھ سے یہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا ابو عبیدہ تو میرے لیے آیا نا، دین کے لیے آیا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں۔ تو نبی کریم نے فرمایا پھر جانا نا، آج حملہ کرنا، میرا وعدہ اللہ تجھے فتح عطا کرے گا۔ دین کے اس زمانے میں بھی کوئی نوکری کرے تو رسول پاک اس سے راضی ہوتے ہیں، کریں گے دین کی نوکری، کم از کم ایک بندے کو نماز کے لیے ضرور کہا کریں گے، یہ حق ہے نبی پاک کا۔ دیکھیں مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ 100، اور کافر 4.5 ارب ہے، اس کو مسلمان کرنا ہے۔ حضور تیری اور میری ڈیوٹی لگا کے گئے، لیکن ہمیں روزی روٹی سے فرصت نہیں، تو یہ حق ہے نبی پاک کا جو ہم نے ادا کرنا۔ دوستو ایک عیسائی، میں یہاں نولی کوٹ کے قریب ایک جگہ تھا، تو ایک لڑکا عیسائی مجھے موٹر سائیکل پہ چھوڑنے آیا۔ جن دوستوں کے پاس میں گیا تھا ان کے پاس کام کرتا تھا، تو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے اس کے نا کمر کے اوپر سر رکھ لیا، تو تھوڑا سا آگے ہو گیا، کہنے لگا سب پیچھے ہو جائے، میں صحیح ہوں۔ تو میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار تو کیوں اتنا؟ تو رو پڑا، کہنے لگا مجھے کو پاس بٹھا کے روٹی نہیں کھلاتا، لوگ مجھے دور کر دیتے ہیں، ہم نے نفرتیں جنم دی ہیں، اس لیے غیر مسلم قریب نہیں آتے۔ میرے مصطفیٰ نے محبتیں فرمائی، اس لیے لوگ قریب آتے تھے۔ تو دین کا درد پیدا کر، سوچ پیدا کر، تڑپ دین کے لیے، اور پھر دیکھ اللہ اس دین کے چمن میں کتنی بہار پیدا کرتا ہے۔ اور قسم خدا کی آج بھی جو دین کے لیے نکلتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کی دنیا بھی بنتی ہے، بھوکا نہیں مرتا۔ میرے دوست یاد رکھ، دین کے ساتھ تعاون کا، مخلص ہو جا دین کے لیے، مخلص ہو جا، مخلص۔ ایک 10 منت کر رہا ہوں، دین کو مخلص ہو کے دے، 10 منٹ صرف، اس لیے نہیں کہ تو اس کو بتائے کہ تو بڑا بڑا نمازی ہے، بلکہ اس لیے کہ یار تیری مہربانی آپ مسجد سے ترلا کر کے، منت کر کے، گزارش کر کے، یہ حق ہے نبی پاک کا۔ اور دوستو اس سے اگلا حق رسول پاک کا یہ ہے ہم پہ کہ ہمارا دل کرے کہ ہم حضور کو ملیں۔ امت پر حق ہے کہ ہماری کبھی حضور سے ملاقات ہو، کبھی حضور کی زیارت ہو، یہ حق ہے امت کا۔ امت کو چاہیے کہ کوشش کرے حضور کی زیارت کی، یا یہاں رہ کے یا مدینے جا کے، تڑپے، کوشش کرے
اور میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. زیارت کے لیے تڑپ پیدا کرے وہ جائے، اس کا دل کرے میں مدینے جاؤں، اس کا دل کرے میں مدینے کے ذرے چوموں، اس کا دل کرے مجھے حضور کبھی ملے، کبھی حضور علیہ السلام آئے. یہ حق ہے حضور کا، زیارت کے لیے تڑپنا، حضور کی زیارت کے لیے تڑپنا، کوشش کرنا، یہ حق ہے. اور جو تڑپتا ہے نا اسے زیارت ہو ہی جاتی ہے، جو تڑپتا ہے اسے زیارت. جو حضور کی بارگاہ کے لیے گزارش کرتا ہے رسول پاک ضرور جلوہ گری فرماتے ہیں، نبی کریم ضرور مہربانیاں فرماتے ہیں. حضرت علامہ شاہ عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا، مدینے پہنچا تو زادرہ ختم ہو گیا، غریب آدمی تھا. فرماتے ہیں رسول پاک کے در دولت پہ حاضر ہوا تو نبی پاک کے مدینے میں جا کے میں نے کہا سونیا میں بھوکا ہوں، آیا تھا زیارت کرنے، میری نہ جسم کی بھوک مٹی ہے نہ میری روح کی مٹی ہے. فرماتے ہیں میری آنکھ لگی، خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہو گئی، خواب میں مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی. فرماتے ہیں حضور نے مجھے روٹی دی، میں نے خواب میں کھائی، ابھی میں کھا ہی رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کے جگا دیا، میں جاگا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود، آدھی میرے ہاتھ میں. ایک قصیدہ پڑھتے ہیں نا مولا جو صلی، ترجمہ کیا ہے اس کا کوئی نہیں پتا، قبولیت کی بڑی ہے، ترجمہ آئے نہ آئے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. مولا کے صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل محمد سید کونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. بڑا پیارا لکھا امام شرف الدین بصیری نے، امام شرف الدین بصیری نے ساری زندگی نبی پاک کی نعتیں لکھی عربی میں، بہت بڑے امام تھے. امام بصیری کہتے ہیں مجھے فالج ہو گیا، لوگ تانے دینے لگے، بڑا نعت خواہ بنتا تھا، دیکھا نا کیا حال ہوا ہے. فرماتے ہیں میں رونے لگا، میں نے کہا سونیا میں تو مخلص ہو کے نعتیں پڑھتا تھا، لوگ تانے دیتے ہیں. کہتے ہیں رات کو سویا تو حضور تشریف لے آئے اور نبی کریم نے میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں سے ہاتھ گزرتا گیا اللہ شفا عطا فرماتا. فرماتے ہیں حضور جانے لگے تو میرے دل میں خیال آیا حسان بن ثابت کو تو تحفے دیتے تھے نعتیں سن کے، تو نعتیں تو میں نے بھی بڑی لکھی ہیں، نعت خواہ کو تحفہ دینا حضور کی سنت ہے. ہم جو پیسے دیتے ہیں نا نعت خواہ حضرات کو، نبی پاک نے چادر دی تھی حضرت حسان بن ثابت کو، اس لیے ہم نعت خواہ کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں لیکن نعت خواہ کو دینا سنت ہے. فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین بصیری کے میرے دل میں خیال آیا حسان کو تو چادر ملی تھی مجھے کچھ نہیں ملا. فرماتے ہیں حضور نے رخ پھیرا اور فرمایا مجھ سے زبان سے کوئی نہ بھی مانگے تیرے سے ہی مانگ لے میں اس کو بھی عطا کرتا ہوں. چادر دی عطا فرمائی. حضرت سیدنا امام بصیری کہنے لگے سونیا جاگتے ہوئے بھی رہے گی؟ فرمایا جب تک تو چاہے گا میرے پاس رہے گا، جب تک تو چاہے گا تیرے. فرماتے ہیں سویرے اٹھا تو کالی کملی سرانے پڑی تھی، لوگ زیارت کرنے لگے، چومنے لگے، کہنے لگے بصیری چادر کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے، خوشبو اس کو پہلے سے لگی ہوئی ہے، دھلی پہلے سے ہے، مجھے کوئی اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، سنبھال کے لپیٹ کے اس کو سنبھال کے سجا کے رکھوں گا، جب مروں گا تو اسی میں مجھے کفن دیا جائے گا. قبر میں فرشتوں نے حساب کتاب کیا کرنا ہے، حضور کی چادر دیکھیں گے، درود پڑھیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، کھڑکی کھول جائے گی. سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں حضور کی زیارت کی خواہش کرنا یہ نبی پاک کا کریں گے خواہش. یہ تو دن بھی حضور کی تشریف آوری کے، یہ تو دن بھی. کسی نے مفتی اعظم ہند سے پوچھا کہ حضرت جی زیارت کب ہوئی ہے؟ کہنے لگے کبھی 11 کو کرا گیا، کبھی 12 کو کرا گیا، کبھی 8 کو کرا گیا، کبھی 22 کو کرا گیا. کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے غلام نعرے مارتے ہیں نا تو حضور تشریف لاتے ہیں. نظر کرم
مولانا نورانی علیہ رحمہ پہ پابندی لگ گئی نا تو لوگ کہنے لگے نورانی صاحب اب آپ جا نہیں سکتے، مدینے پابندی ہے، اب آپ جا نہیں سکتے، اب آپ جا نہیں سکتے۔ اب نورانی صاحب کہنے لگے یار میرا اور میرے رسول کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہیں؟ جب لوگوں نے تنگ کیا نا تو نورانی صاحب کہنے لگے اب تم نے میرا عشق توڑ دیا نا، اب سنو میں مدینے نہیں جا سکتا، مدینے والا تو پاکستان آ سکتا ہے، اس کے آنے پر تو پابندی کوئی نہیں نا، وہ تو تشریف لا سکتے ہیں نا۔ اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کی زیارت کی خواہش کی جائے، وظیفے پوچھا کرے، نبی پاک کی زیارت کے لیے درود پڑھا کرے، یہ ماحول بنائے، اس سے عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر چھٹا حق یہ ہے کہ حضور کی سیرت پڑھے۔ اور میں زیادہ باتیں کیونکہ ٹائم ہو گیا نا، یہ بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے، آخری بات یہ ہے کہ حضور کا حق ہے کہ نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا جائے، حضور کی سنت پہ یہ نبی پاک کا حق ہے۔ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، تابعی حضرت سعید، ان کی داڑھی پہ نا 2-3 بال تھے، 2-3 بال، تو فرما لوگ کہنے لگے کٹوا دو، اچھے نہیں لگتے، کہنے لگے تمہیں نہ لگے میرے تو یار کی سنت ہے، 2-3 بال تھے، کٹوا دو اچھے نہیں لگتے، فرمایا میرے تو سونے کی سنت ہے۔ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں صدیق اکبر کی زیارت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق ملے، تو میں نے نا کئی باتیں کر کے میں نے کہا حضور لوگ مجھے کہتے ہیں داڑھی اچھی نہیں لگتی کٹوا دو، فرمانے لگے نہ کٹوانا۔ ابوبکر کہنے لگے نہ، میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے تیری داڑھی کے ایک ایک بال سے 70 ہزار فرشتہ لٹک کے جھولے دیتا ہے، اتنی پسند ہے اللہ کو تیری داڑھی، اتنی پسند ہے، ایک ایک بال سے 70 ہزار فرشتہ لٹک کے، تو 70 ہزار فرشتہ آئے گا تو کرم ہی کر کے جائے گا، اللہ کی رحمت بھی تو لے کے آئے گا۔ چاہیے رحمت ہونی چاہیے داڑھی کتنی بلا، اپنی مرضی تھی کہ حضور کی مرضی تھی؟ اسی اپنی مرضی تھی ابھی رکھی جائے نا جتنی دیر کی طرح کی، حضور کی مرضی کی داڑھی کتنی ہے؟ ایک مٹھی۔ اور صحابہ فرماتے ایسی داڑھی کہ بال چمکتے تھے، نور نظر آتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں نبی پاک کی داڑھی مبارک کا ایک بال تھا، فرماتے ہیں میرے گھر سے ساری رات اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہی۔ میں نے جا کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، میں نے کہا مفتی ہیں مجھے بتائیں یہ ذکر کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ فرمانے لگے آپ کے گھر میں حضور کا کوئی بال مبارک تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ فرمانے لگے فرشتے ساری رات اس بال کا طواف کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضور کے بال مبارک کی شان ہے۔ نبی پاک کے حضرت ام سلمہ کے پاس بال تھا، اور صحیح حدیث ہے صحابہ کرام اپنے پیالوں میں پانی بھیجتے تھے، اور حضرت ام سلمہ پیالے میں حضور کا بال مبارک ڈبو دیتی تھی، جس مریض کو پلاتے تھے اللہ شفا عطا کرتا۔ تو سنت پہ عمل کرنا یہ امت کا کرنا چاہیے۔ آج میلاد پہ اگر کوئی سنت پہ عمل کرنے کا وعدہ کر لے اپنے دل سے اور اپنے اللہ سے، میرے سے نہیں، اپنے دل سے، اپنے رب سے، اپنے رسول سے، تو حضور بڑے راضی ہو جائیں گے، یا رسول اللہ آج آپ آئے تھے تو آج سے میرا ارادہ بن گیا ہے۔ اور جن کی داڑھی ہے وہ پگڑی کا پروگرام بنا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا جو جمعے والے دن پگڑی پہن کے آتا اس پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، جو جمعے والے دن پگڑی باندھ کے آتا اس پہ فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو کریں گے یہ کام انشاءاللہ تعالی، ہولی 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 ٹوٹنا تو چاہیے نا۔ ہمارے بزرگ تھے تو ایک دن کہنے لگے گدا لاؤ، حضور کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے یار ساری سنتیں پوری کرنے کی کوشش کیا، گدے کی سواری بھی سنت ہے، میرا دل کرتا ہے جاتی دفعہ وہ بھی پوری کرنا۔ ہر ادا پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کریں آہستہ آہستہ۔ حضور کی ساری سنتیں، رومال ہے کہ نا 3.5 گز کا، تو وہ لپیٹ کے جمعے والے دن آ جاؤ نہ پاگا کیا جائے، لیکن لپیٹ کے آ جائے 3.5 گز کا ایک رومال، اور داڑھی نہیں بھی تو پھر بھی پگڑی کا ثواب ملتا ہے اگر آپ باندھ کے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کریں گے یہ کوشش انشاءاللہ۔ اتنے پیار سے آپ آئے، نہ ہم نے کوئی اشتہار دیا، نہ کوئی لمبے چوڑے بندوبست کیے، اللہ آپ کو بڑی جزا دے۔ یہ محفل پکی نہ کر دیں سالانہ زور تو اثر، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو پکا نہ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ جو دوست رہ سکے
سکے وہ رہ جائیں. شام کے بعد ایک جلوس ہے، صبح والے میں ہم نہیں جا سکے، جس میں کوئی پہنچ سکتا ہے اس کو پہنچنا چاہیے. جہاں جو جا چکے ہیں ان پہ پابندی نہیں، جو نہیں گئے، چونکہ صحابہ نے جب نبی پاک آئے تھے نا مدینے تو انہوں نے ایک نیزہ لے کے اس پہ جھنڈا باندھا اور مدینہ سارا پیچھے پیچھے لگ گیا اور نعرے لگانے لگ گئے. تو اس جلوس کی یاد میں جلوس نکلتے ہیں، اس کی یاد میں. مدینے والوں کو حضور کے آنے کی خوشی تھی تو ہمیں بھی خوشی ہے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے شریف لانے کی. تو شام کو فروری کو پیغام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی جائے گی. دین کی دعوت کو تیز کرنے کے لیے، مزید جذبات پیدا کرنے کے لیے دور و نزدیک سے دوست اکٹھے ہوں گے. بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ منعقد کریں گے. بریلی شریف سے ہمارے صاحب کے بھائی تشریف لا کے انڈیا سے وہ صدارت کریں گے انشاءاللہ. 1 فروری بروز افتتاح، اس کو بھی یاد رکھیے گا، تشریف لائیے گا. ابھی سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ میٹھا لنگر تقسیم ہوگا اور اس کے بعد نماز کے بعد لنگر ہوگا. پھر آپ کو اجازت ہوگی. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے.